یہ فطرتاً ایک چیز ہے. ایک صرف نمونہ ایک سناتا ہوں. ہم سب کی ماں، ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں، سب ان کے جوتوں پر قربان. صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کوئی شک ہے ان کی علم عظمت میں، ان کے کردار کی عظمت میں کوئی شک ہے؟ ادنا قسم کا شک بھی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے سے ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے کھانا بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اب اس کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کھانا کتنا لذیذ تھا، کیسا نہیں تھا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا. انہوں نے نقاب پہن کر وہ جس برتن کے اندر کھانا تھا اس برتن کو توڑ دیا. لانے والا جو بھی تھا اس برتن کو پکڑ کے توڑ دیا. سارا کھانا بکھر گیا. یہ میں نے لکھا مضمون، کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی اربہا کھربہا صلاۃ والسلام ہو پیغمبر پر. بظاہر یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تھپڑ مار سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھپڑ نہیں مارا، حتیٰ کہ ان کی تذلیل و تحقیر بھی نہیں فرمائی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکھرا ہوا کھانا جو ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس وقت جو پاس موجود ہیں کہتے ہیں کھاؤ. تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دوسری زوجہ مطہرہ کا جو برتن ٹوٹا، جس نے توڑا اس سے اسی قسم برتن لے کے اس کے گھر بھیجا. اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا. خود عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت صفیہ سے زیادہ خوبصورت شاندار لذیذ کھانا پکانے والی کوئی نہیں تھی، لیکن وہ جو ایک فطری رشک ہوتا ہے، اس کو کیا نام دیں گے ہم، اس کی بنا پر ان کے برتن کو بھی توڑ دیا اور پھر جرمانہ بھی ادا کیا، اپنی طرف سے ان کو برتن بھی دیا. بے کہنے کا مقصد یہ کہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار، قیامت تک آنے والی عورتوں کے سردار، کوئی شک نہیں مجھے اور آپ کو. لیکن جو ایک فطری تنافس جس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، وہ ان کے اندر بھی تھا. ہماری حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے. کوئی شخص دل کے اندر سوء ظنی بدگمانی نہ لائے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی گئے تھے، وہ حق رکھتے تھے تھپڑ مارنے کا. اور اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھائیں. عورت پر ہاتھ نہ اٹھائیں. خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر کوئی آپ شرعی عیب دیکھتے ہیں، عیب سے مراد کردار کی کمزوری دیکھتے ہیں، اصلاح نہیں کر سکتے، اس کو فارغ کر دیں، لیکن مارے نہ. ہاتھ نہ اٹھائیں اس پر. خدا نہ خواستہ اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، ایک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہوگا، اس سے کئی فساد پیدا ہوتے ہیں. یا اس کے ماں باپ کو، بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ فساد کھڑا کر دیں گے. اگر ایسا نہیں ہے، اس کے دل میں ساری زندگی اس شوہر کی محبت نہیں آ سکتی. وہ سمجھوتا تو کر کے گزارا کر لے گی. مثلا باپ زندہ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، خاندان میں اس کو کوئی معاون نہیں ہے، وہ صبر شکر کر کے زندگی گزار لے گی. لیکن اس کے دل کے اندر وہ پیار اور محبت جو مطلوب ہے بیوی کے لیے، بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے پیار محبت مطلوب ہے، وہ نہیں ہوگا. اس میں غلطی جو ہے اس مرد کی ہے. یہ دیکھیں کہ ہم بھی گناہوں کے، غلطیوں کے مجموعہ ہیں. میرے اندر کتنی غلطی ہیں. کوئی شخص بھی خامیوں سے پاک نہیں ہے.
خامیوں سے پاک ذات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ معصوم ذات صرف پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہمارے اندر ہزاروں خامیاں، تو ہم اگر اس پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم خود کیا ہیں، تو صورتحال سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کبھی بھی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں، طبیعت میں جذباتیت ہوتی ہے، گالی نہ بکیں۔ اگر اس نے گالی بکتی تو پھر کیا رد عمل ہوگا؟ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے، اپنے ماں باپ کی عزت پیاری ہے۔ خدا کی قسم، یہ جو معروضات میں پیش کر رہا ہوں، اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے، لوگوں کے لیے آئیڈیل گھر ہوگا۔ اس کے اندر سب سے بڑا کردار مرد کا ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے یہ بڑا رتبہ دیا ہے اس لیے کہ اس کا کردار بڑا ہوتا ہے۔ عورت کو حکم دیا کہ اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر، لیکن چونکہ سجدہ اللہ ہی کا حق ہے، وہ ساری فرمانبرداریاں کرے گی لیکن اس کو سجدہ نہیں کرے گی۔ لیکن فرمانبرداریوں کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر سے جواب بھی اسی سے ملے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں میں، ایک بات اگرچہ کچھ غیر مناسب سی لگتی ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی اولاد میں سب سے زیادہ غصیل آدمی تھا۔ اسکول کے زمانے کے اندر بھی کوئی شخص، کوئی لڑکا میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ میں ذرا جسمانی طور مضبوط تھا، ایک تھپڑ لگتا تھا تو وہ دور جا کر پڑتا تھا، لیکن میں شرارت کبھی نہیں کی، الحمدللہ کبھی شرارت نہیں کی میں نے۔ کبھی شرارت کا جواب تو دیا ہے یعنی تھپڑ کے ساتھ، لیکن شرارت نہیں کی، گالی نہیں بکی کسی کو، اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ لوگ میرا مقابلہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ کا احترام تھا، خاندان چونکہ بڑے لوگوں کا تھا، میں تو ایک ادنا قسم کے انسان نہیں، وہ سارے اولیاء اللہ تھے، دنیا جانتی ان کو۔ اس خاندان کا آدمی ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، مارتا نہیں تھا، غسیل تھا میں۔ ایک دفعہ میری والدہ نے مجھے کہا، میں تو تمہاری ماں ہوں، تمہارا ہر نخرہ برداشت کرتی ہوں، لیکن مجھے مشکل نظر آتا ہے کہ تیرے ساتھ کوئی بیوی گزارا کرے گی۔ مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے۔ میں نے سوچا کہ یا اللہ، میں کیا چیز ہوں کہ میرے ساتھ بیوی گزارا نہیں کرے گی۔ یہ بچپن کی باتیں ہیں۔ طالب علمی کے زمانے کے اندر بھی کئی دفعہ اس قسم صورتیں سامنے آئیں تو مجھے اپنے غصے کا احساس ہوا اور ندامت بھی ہوئی کہ یہ غصہ ناجائز ہے، اور اللہ سے دعا مانگتا رہا۔ آپ حضرات کے لیے بھی یہ ہے، اپنے اندر جو عیب ہے، جو خامی ہے، اس سے اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اس خامی سے نجات دے دے۔ میں دعائیں مانگتا رہا، اللہ کی شان پر قربان جائیں، اس نے میری اس دعا کو سنا اور قبول فرمایا۔ آج 48 سال ہو چکے ہیں، اس مسجد میں آئے 49 سال ہو گئے، 48 سال ہو گئے میرے نکاح کو، میں نے انگلی بھی نہیں لگا اپنی بیوی کو، مارنا تو درکنار۔ یہ الحمدللہ العظیم آپ حضرات سب کے لیے، نوجوانوں خاص طور پر، یہ کمال نہیں ہوتا کہ بیوی پر ہاتھ اٹھا لیا جائے، یہ کوئی کمال نہیں، یہ گھٹیا حرکت ہے۔ اس نے سارا خاندان چھوڑا، آپ کے لیے قربان کر دیا ہے، اس کے ساتھ پیار کا سلوک کریں، انشاءاللہ وہ آپ پر اپنی جان نچھاور کر دے گی۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں خدا بند قدوس اس کہنے کو، سننے کو قبول فرما کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔